قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے۔ انسان کو سیلویشن کا ایک راستہ نظر آ جائے، انسان کو کچھ گارنٹیز مل جائیں، اس کو ہوپ مل جائے کہ مجھے جسٹس ملے گا، اس کو ہوپ مل جائے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز مجھے آسانی ملے گی، اس کو ہوپ مل جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں نقصان ہو بھی گیا تو کہیں اور کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں چاہتا۔ قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری، موو فارورڈ کرو، آگے چلو۔ تو دیٹ از بیسیکلی مائنڈ فلنس۔ پریزنٹ میں رہو، پاسٹ کو چھوڑ دو، فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیاتاً طیبہ دیں گے۔ وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف۔ قرآن وعدہ کر رہا ہے ہوپ، آپٹمزم، کریج، مائنڈ فلنس، میڈیٹیشن، ایموشنل انٹیلیجنس، ویل بینگ، یہ پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس ہیں، اور ان پر ٹرینرز لاکھوں روپیہ آپ سے لے کے آپ کو ٹریننگ کرائیں گے۔ آپ جب کاؤنسلنگ کرانے جاتے ہیں کسی کے پاس، وہ آپ میں آپٹیمزم انسٹل کرتے ہیں، ہوپ انسٹل کرتے ہیں، کریج انسٹل کرتے ہیں، آپ کو مائنڈ فلنس کی طرف لاتے ہیں، ٹھیک ہے، سو این اینڈ سو فورتھ۔ قرآن مجید نے ان ٹاپکس کو اتنا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، اتنا ہوپ دلایا ہیومینٹی کو۔ سب سے بڑا ہوپ تو یہ ہے نا کہ انسان کو سیلویشن کا ایک راستہ نظر آ جائے، انسان کو کچھ گارنٹیز مل جائیں، اس کو ہوپ مل جائے کہ مجھے جسٹس ملے گا، اس کو ہوپ مل جائے کہ ڈسپائٹ ڈیفیکلٹیز مجھے آسانی ملے گی، اس کو ہوپ مل جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہاں نقصان ہو بھی گیا تو کہیں اور کمپنسیٹ ہو جائے گا۔ دس از ہوپ، دس از آپٹیمزم۔ قرآن یہ ہوپ اور آپٹیمزم کتنا دیتا ہے۔ قرآن آپ کو ایسی ایسی آیاز ہیں کہ ہم تمہیں جنت میں اکٹھے کر دیں گے تمہارے فیملی والوں کے ساتھ، ایسی ایسی آیاز ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو ایسی ایسی آیاز ہیں، اتنے کامنگ آیاز ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کوئی بھی کریچر نہیں لیکن اس کا رزق اللہ نے اس کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کون ہے جو تمہیں مصیبت سے نکال سکتا ہے جب تم پہ کوئی مصیبت آ جائے سوائے اللہ کے۔ قرآن مجید کہتا ہے کون ہے جو اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم سے کچھ روک دے، اور کون ہے جو تم سے کچھ چھین لے جب اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، اتنی گارنٹیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے نکال لے گا ڈیفیکلٹی سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں چاہتا۔ اتنی گارنٹیز ہیں قرآن میں۔ تو قرآن از فل آف ہوپ، فل آف آپٹیمزم، فل آف کریج۔ قرآن کہتا ہے اسٹیپ لے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، حق کی آواز بلند کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ قرآن میں کریج کی سٹوریز ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز فل آف کریج ہے کہ نہیں؟ دو بندے فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، ہارون اینڈ موسیٰ علیہ السلام، فل آف کریج۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری فل آف کریج ہے کہ نہیں ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا کریکٹر فل آف کریج ہے۔ مریم علیہ السلام کا کریکٹر، سبحان اللہ، عورتوں کے لیے کتنی بڑی مثال ہے کریج کی، کتنی بڑی مثال ہے۔ آسیہ علیہ السلام، کیا کریج اس خاتون تھی آسیہ علیہ السلام، یعنی ڈٹ گئیں کہ نہیں میں حق پر ہی کھڑی رہوں گی، حالانکہ فرعون نے کتنا ٹارچر بھی کیا، لیکن ان کا کریج آپ چیک کیجئے۔ تو اٹس فل آف سٹوریز جس میں کریجس کریکٹرز ہیں۔ آپ کو انکریج کرتا ہے قرآن کہ کریج پیدا کرو، مورل کریج پیدا کرو، سائیکولوجیکل کریج پیدا کرو، صبر پیدا کرو اپنے اندر، توکل لاؤ۔ قرآن از فل آف مائنڈ فلنس، مائنڈ فلنس کی باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ لیونگ ان دا مومنٹ، مائنڈ فلنس کہتے ہیں لیونگ ان دا پریزنٹ، لیونگ ان دا مومنٹ۔ قرآن از آل اباؤٹ فارورڈ تھنکنگ مینٹالٹی، قرآن از آل اباؤٹ موونگ فارورڈ۔ قرآن تو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری، موو فارورڈ کرو، آگے چلو۔ تو دیٹ از بیسیکلی مائنڈ فلنس۔ پریزنٹ میں رہو، پاسٹ کو چھوڑ دو، فیوچر کی فکر بھی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا۔ اسی طرح میڈیٹیشن، نماز، سبحان اللہ، میڈیٹیشن تو نہیں ہے نماز، لیکن نیکسٹ اللہ کی عبادت ہے، لیکن آج کی جو ماڈرن میڈیٹیشن ہیں وہ کچھ بھی نہیں نماز کے سامنے، کچھ بھی نہیں۔
اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس جذباتی ذہانت. اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ سیلف اویئرنیس. اس میں کیا آتا ہے؟ سوشل سکلز. اس میں کیا آتا ہے؟ ایموشنس کو مینیج کرنا. قرآن میں جو کریکٹرز ہیں دے آر فل آف ایموشنل انٹیلیجنس. حضرت ابراہیم ان کی ایموشنل انٹیلیجنس، حضرت یوسف کی ایموشنل انٹیلیجنس، حضرت نوح کی ایموشنل انٹیلیجنس ڈسپائٹ چیلنجز کیسے انہوں نے آگے چلے، حضرت مریم کی ایموشنل انٹیلیجنس. تو قرآن اور پھر ویل بینگ. قرآن از آل اباؤٹ ویل بینگ، ہیومن ویل بینگ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں واقعی ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا آپ کو مصیبت میں ڈالے. قرآن تو رحمت ہے. قرآن نے تو ان ٹاپکس کو ایسے ایڈریس کر دیا ہے کہ آپ کو تو جشن منانا چاہیے مسلمان کو کہ مجھے تو ایسی کتاب میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے جس کو میں نے آج تک کھولنے کی مجھے توفیق نہیں ہوئی، پڑھنے کی توفیق نہیں. اس کتاب میں تو یہ سارے ٹاپکس پیک کے ٹاپکس ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح واٹ آر دا ٹاپ ویلیوز آن وچ ہیومینٹی ایگری. دیکھیں کچھ ویلیوز ہیں جس پہ تمام انسانیت کا اتفاق ہے. دے کانٹ ڈس ایگری. وہ کیا ہے؟ ایکوالٹی، ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف ہیومن بینگز. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ ویسٹ کا بھی ہے، ایسٹ کا بھی ہے، افریقہ، ساری کنٹریز کا اتفاق ہے. آپ مجھے بتائیں قرآن کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی وے آف لائف بتا دیں، قرآن کے علاوہ کوئی فارمولا دکھا دیں جو انشور کرتا ہے ایکوالٹی، ڈگنیٹی اور بردرہڈ آف ہیومینٹی کو. نہیں کر سکتا. ریسزم ابھی تک ہے. ریسزم کا کیا حل ہے؟ قرآن سالو کرتا ہے ریسزم کو. سورہ حجرات کی آیات قرآن کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں میں نے تمہیں ایک جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تم میں سب سے زیادہ اکرام والا کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ہاں جی کیا ہے؟ جو تقوی والا ہے. اللہ نے ریسزم کی کمر ہی توڑ دی کہ یہ کیا باتیں ہیں کہ میں اس ذات کا ہوں، میری یہ نیشنلٹی ہے، میں کینیڈین ہوں، میں امریکن ہوں، میں برٹش ہوں، میری گوری چمڑی ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس یونیورسٹی کا پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیز کی کمر توڑ دی. اللہ نے کہا نہیں، تم سب ایک جوڑے سے پیدا کیے گئے ہو، کوئی آکڑ نہیں ہے. صرف جو تم میں پرہیزگار ہے، ہمبل ہے، تقوی والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے. قرآن سالوز دا پرابلم آف ریسزم. ابھی تو میں نے یہ ایک ہی بات آپ کو بتائی. تو اونلی قرآن انشورز ایکوالٹی، ڈگنیٹی اینڈ بردرہڈ آف آل دا ہیومینٹی. دوسری ویلیو مینول لیبر. اس پر سب ایگریڈ ہیں. ڈگنیٹی آف مینول لیبر. قرآن مجید نے لیبرز کے اصول بیان کیے، جسٹس کے اصول بیان کیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو اجرت دو. آپ دیکھیں کہ جتنا اسلام لیبر لاز کی بات کرتا ہے کوئی اور مذہب نہیں کرتا. قرآن مجید نے جتنی ڈگنیٹی اور مینول لیبر کی بات کی ہے، جو اصول بیان کیے، ٹھیک ہے. اسی طرح فریڈم آف ایکسپلائٹیشن، اس پہ سب ایگریڈ ہے. ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے. قرآن آپ کو بتاتا ہے ایکسپلائٹیشن کیسے ختم ہوگی. قرآن کے علاوہ تو کیوس ہے، اور وہ کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے. جو کنٹریز آپ کو پتا ہے سپر پاورز ہیں وہ ایکسپلائٹ کیسے کرتی ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو، آپ کے سامنے ہے. ہیوملٹی، اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن مجید آپ کو فارمولا دیتا ہے ہمبل کیسے بننا ہے. ہیوملٹی کیسے آئے گی؟ اللہ کو مانو گے تو ہیوملٹی آئے گی نا، ورنہ تو تم اکڑ والے بن جاؤ گے. تو توحید ہیوملٹی لے کر آتی ہے. اسی طرح ریزیلینس پہ سب ایگریڈ ہے. ریزیلینس ہونی چاہیے انسان میں. ریزیلینس نہیں آ سکتی جب تک تم پروفٹس کی سٹوریز نہیں پڑھو گے، پروفٹ سے ریلیٹ نہیں کرو گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ریزیلینس ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیلف کنٹرول پہ سب ایگریڈ ہے. قرآن میں دیکھیں سیلف کنٹرول پہ کتنی بات ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی. کامیاب ہے وہ جس نے سیلف کنٹرول کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہے وہ کہ جو تزکیہ کر گیا، برباد ہے وہ جو تزکیہ لوز کر گیا. سیلف کنٹرول ہے. اسی طرح جسٹس، اس پر سب ایگریڈ ہے. اور قرآن کی ایسی آیات ہیں سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پر مت اکسائے. اب دیکھیں یہ پیک آف جسٹس ہے کہ ایون دو تمہیں کوئی پسند نہیں ہے اسٹل اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یعنی پرسنل بائس کو حاوی نہ ہونے دو کسی کے اوپر. اسی طرح انٹیگریٹی، اس پر سب ایگریڈ ہے. قرآن کیا ایسے کریکٹر ڈیولپ کرتا ہے، ایسی کریکٹر ڈیولپمنٹ قرآن کرتا ہے which is full of integrity. انٹیگریٹی ہوتا کیا ہے بائی دا وے؟ انٹیگریٹی پتہ ہے کسی کو کیا ہوتا ہے؟ سیلف ریسپیکٹ، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں. اوکے. انٹیگریٹی ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ یو ٹیک اے اسٹینڈ آن دیٹ از انٹیگریٹی.
ٹھیک ہے, کہ یو اسٹینڈ فار یور ویلیوز. اور آج کے دور میں انٹیگریٹی والوں کی بہت کمی ہے, بہت کمی ہے. آپ نے خود دیکھا ہے آج کے دور میں نا لوگ کسی چیز کے لیے سٹینڈ بہت مشکل سے لیتے ہیں. قرآن آپ کو سٹینڈ لینا سکھاتا ہے. کس طرح کہ نو کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو سٹینڈ لو. اسی طرح کریج, قرآن از فل آف کریج اسٹوری. تو یہ میں نے آپ کے سامنے دیکھیں وہ باتیں رکھی ہیں جس پر سب ایگریڈ ہیں ہیومینٹی میں, اور پازیٹیو سائیکالوجی کے ٹاپکس رکھے ہیں. تو آپ کسی کو ثابت کر سکتے ہیں, آپ نے کسی کو پروو کرنا ہے نا کہ وائی قرآن, قرآن کیوں پڑھنا چاہیے, قرآن اتنی زبردست کتاب کیوں ہے, تو آپ یہ باتیں انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں دس از وٹ دا قرآن ہیز ٹو آفر. اور یہ تو میں نے بھی بہت کم باتیں آپ کو بتائی ہیں. قرآن تو میریکل آف میریکلز ہے. ٹھیک ہے, یہ قرآن کی آیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. O mankind, there has come to you a direction from your Lord and healing for the diseases in your hearts, for those who believe a guidance and mercy. تو قرآن کے 3 فوائد اللہ نے بتائے. نمبر 1 موعظہ, موعظہ کہتے ہیں گائیڈنس والی کتاب, واز کرنے والی کتاب. نمبر 2 اس میں رحمت ہے, اس میں شفا ہے. نمبر 2 اس میں کس چیز کی شفا ہے, ان ڈیزیزز کی جو تمہارے ہارٹس میں ہے. نمبر 3 یہ رحمت ہے مومنین کے لیے, گائیڈنس اور رحمت ہے, ہدی و رحمہ. اسی طرح یہ قرآن کا وعدہ. اب آپ دیکھیں قرآن از فل آف ہوپ. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. جو کوئی بھی نیک اعمال کرے گا اور وہ مومن ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو حیاتا طیبہ دیں گے. وی ول گرانٹ دیم اے گڈ لائف. قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. اب یہ گارنٹی ہر ایک کو چاہیے, اور اس گارنٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ انسرٹن ہے, ڈپریشن ہے لوگوں میں, لوگ ڈر کر زندگی گزارتے ہیں, کھل کر زندگی نہیں گزارتے. لوگوں کو انگزائٹی ہوتی ہے, فیئرز ہوتے ہیں طرح طرح کے. ٹھیک ہے, قرآن مجید آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ ہم سنبھال لیں گے تمہاری زندگی. حیاتن طیبہ کیا ہے, اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں. تفسیر میں آتا ہے حیاتن طیبہ از سم تھنگ وچ از اے پیور لائف. طیبہ آپ کو پتہ ہے طیب پیور کو کہتے ہیں. پیور لائف سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا, پاکیزہ رزق دے گا, آپ کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی, پیورٹی ہوگی. A life spent on his obedience, in his obedience. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی زندگی فراہم کرے گا جو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا ٹو پرفارم گڈ ڈیڈز, یہ بھی حیاتن طیبہ, یہ اللہ کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ کریکٹر دے گا, یہ حیاتن طیبہ ہے. گڈ کریکٹر میں ریزیلینس ہے, گڈ کریکٹر میں صبر ہے, گڈ کریکٹر میں آپٹیمزم ہے, ہوپ ہے, اللہ عطا کرے گا آپ کو. نمبر 5 اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرینکویلٹی اور ایز عطا کرے گا. نمبر 6 اللہ آپ کو حلال پر تسلی دے دے گا, نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از. اب یہ ہے مسلمان کی گڈ لائف. اب دیکھیں ویسٹ کی گڈ لائف کچھ اور ہے. ان کی گڈ لائف ہے کہ جاب کیسی ہے, گاڑی ہے کہ نہیں ہے. ان کی گڈ لائف میں آتا ہے کہ بیسک فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, ہم اس کا رد نہیں کر رہے, لیکن ہمارے لیے زیادہ میٹر یہ چیزیں کرتی ہیں. تو قرآن اس کا وعدہ کر رہا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے چلتے ہیں. تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا, اگر کوئی قرآن مجید کو بہت جلدی سمجھنا چاہتا ہے, اس کی سورز کا ٹو دا پوائنٹ میسج لینا چاہتا ہے, تو خلیل الرحمن چشتی صاحب کی کتاب ہے میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف ہولی قرآن. یہ ایزیلی مل جائے گی کسی بھی بک شاپ سے. تو اس میں انہوں نے فلو چارٹس کے ساتھ بہت اچھے سے قرآن مجید کی ہر سورہ کی تھیم بتائی ہوئی ہے, اور ایک سرکل بنا کے, پائی چارٹ بنا کے, فلو چارٹ بنا کے, بڑے ماڈرن طریقے سے انہوں نے اس کے نا موضوعات کو ڈسٹریبیوٹ کر کے دکھایا ہوا ہے. یعنی کہ آپ انشاءاللہ ایزیلی ہر سورہ کی تھیم جان سکتے ہو, ہر سورہ کا سٹرکچر سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہے. اتنا آسان ہو چکا ہے قرآن کو اب سمجھنا. دیکھیں آج کے دور میں, ٹھیک ہے, اتنی محنت کی ہے ہمارے اسکالرز نے قرآن آپ تک پہنچانے میں. یہ ایک ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. دا ایٹرنل چیلنج ان کے لیے ریکمینڈیڈ ہے بک. یہ 1 ریزن آپ گوگل پہ لکھیں, دا ایٹرنل چیلنج 1 ریزن, یہ آپ کو آرڈر کرنی پڑے گی. دا ایٹرنل چیلنج ان اسٹوڈنٹس آف نالج کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے جو قرآن مجید کا میریکولس نیچر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی دیکھیں ٹیگ لائن بھی ہے, جرنی تھرو دی میریکولس قرآن. اس سے آپ کو پتہ لگے گا قرآن واقعی کتنا بڑا میریکل ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 کتابیں ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیں میری طرف سے. یہ تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کو سورس بتائی ہے, دا میکرو اسٹرکچر آف دا سورز آف دا